بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سال دوم کا پہلا سبق، مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس بارے میں لیکچر پہلے بھی اپلوڈ ہو چکا، لیکن ساؤنڈ ریکارڈنگ میں خرابی کی وجہ سے دوبارہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے طلباء دیکھیے، اس سبق کا مطلب کیا ہے۔ مناقب کہتے ہیں مقام یا مرتبہ، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ۔ آپ کی کتاب میں آپ کے نام کے بعد ریزواد یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، جو تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ آپ صحابی رسول نہیں تھے، یہ ریزواد صحابی رسول کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئے، لہذا آپ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آئے گا۔ تو سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ پہلے یہ جانیے کہ آپ کون تھے۔ آپ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ یا فرمانروا تھے۔ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے اگر میں تاریخی پس منظر بیان کروں تو یہ دیکھیے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کریں، جن کے صدقے یہ کائنات وجود میں آئی، تو نبی پاک بمطابق 570 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو آپ کا دور نبوت شروع ہوتا ہے 610 عیسوی سے، اور 632 عیسوی میں آپ پردہ فرما گئے۔ اس میں آخری چند سال آپ جب مدینہ میں گئے تو اس وقت ریاست کے سربراہ بھی بنے، یعنی صرف نبی کے ساتھ ساتھ وہ سربراہ ریاست بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 632 میں وصال ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں خلفائے راشدہ 4 آتے ہیں۔ تو نبی پاک کے بعد خلفائے راشدہ کا دور ہے 632 سے لے کر 661 تک۔ خلفائے راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے پاس حکومت آتی ہے 661 عیسوی میں، 661 سے 680 تک، اور یہاں سے سلطنت بنو امیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک اور خلفائے راشدین کے بعد حکومت بنو امیہ کے خاندان میں چلی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا، جس کے دور میں کربلا کا ایک عظیم سانحہ رونما ہوا۔ یزید دوسرا خلیفہ، اس کے بعد معاویہ تیسرا، مروان بن عبد الملک چوتھا، عبد الملک پانچواں، ولید چھٹا، سلمان ساتواں، اور عمر بن عبدالعزیز 8ویں خلیفہ۔ سلطنت بنو امیہ کے آپ 8ویں خلیفہ ہیں، جو 717 میں خلیفہ بنے اور 720 تک آپ کی خلافت رہی، تقریباً 2.5-3 سال۔ بہت کم عہد حکومت ہے آپ کا، 2.5-3 سال حکومت کی، اور حکومت بھی جوانی میں ملی۔ تقریباً 37.5 سال کے تھے جب آپ کو حکومت ملی، 40 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بنو امیہ کے دور حکومت میں، اس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا، یزید اور یزید کے بعد خرابیاں آتی چلی گئیں۔ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں حکومت اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوا کرتی تھی، لیکن یزید اور یزید کے بعد شخصی حکومت بن گئی۔ آنے والے خلفاء نے قرآن و سنت کی بجائے ذاتی اقتدار، ذاتی حکومت کی، ذاتی خواہشات کے مطابق، یعنی اب شخصی حکومت رہ گئی تھی، قرآن و سنت کے مطابق حکومت نہیں تھی۔ سو یزید کے بعد خرابیاں آتی چلی گئیں، بہت سی برائیاں پیدا ہوئیں بنو امیہ کے دور حکومت میں، جن میں آپ کو درج کر دوں، جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ آئی کہ بنو امیہ کے خاندان کے طاقتور لوگوں نے، حکمرانوں نے کیا کیا، لوگوں سے زمینیں چھینتے تھے اور اپنے خاندان میں تقسیم کر دیتے تھے، تاکہ بنو امیہ کا خاندان مضبوط سے مضبوط ترین ہو جائے اور عوام کمزور سے کمزور ترین ہو جائیں، عوام حکومت کے سامنے ٹھہر نہ سکیں، بغاوت نہ کر سکیں۔ اور دوسرا جو بہت بڑی خرابی کی بنو امیہ نے،
وہ یہ تھی کہ لوگوں کے بولنے پر اظہار رائے پر پابندی لگا دی اور شخصی حکومت قائم ہو گئی بنو امیہ کے دور میں۔ لیکن آپ قرض کی کہ آپ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جوانی میں 37.5 سال میں خلیفہ بنے، 2.5 سال خلافت کی، لیکن اس محدود عرصے میں ان تمام خرابیوں کو ختم کر دیا جو بنو امیہ کے دور میں پیدا ہوئی تھیں، اور حکومت عین اسی طرح بنا دی جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں جو حکومت تھی اس کے مطابق آپ نے حکومت قائم کر دی۔ تو عزیز طلبہ، ثابت یہ ہوا کہ اگر ایک حکمران نیک، اچھا اور با کردار ہو تو اس کے اثرات پورے ملک و قوم پر مرتب ہوتے ہیں۔ بنو امیہ کے برے دور حکومت کا سنہرا دور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بعد جو بنو امیہ کے خلیفہ آئے تو وہ ساری خرابیاں واپس آ گئیں جو آپ سے پہلے تھی۔ کل 13 خلیفہ ہیں بنو امیہ کے، آپ 8ویں نمبر پہ تھے۔ آپ سے پہلے بھی برا دور حکومت ہے، آپ کے بعد بھی برا دور حکومت ہے، لیکن اس سے میں نے آخر میں لکھا سلطنت بنو امیہ کے 92 سالہ دور میں 2.5 سال کا سنہرا دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ تو مختصر تعارف تھا، آپ کو پتہ ہو کہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے۔ آپ مزید ذرا تعارف دیکھ لیجئے اہم نکات کی شکل میں۔ خلافت بنو امیہ کے 8ویں فرما روا تھے، خلیفہ تھے۔ 40 سال کی عمر میں 2.5 سالہ دور خلافت، ٹوٹل آپ نے تقریباً 40 سال عمر پائی، جس میں سے 2.5 یا 2.25 سال دور حکومت ہے۔ مذہب کی مجسم اور عملی تفسیر تھے۔ آپ کی والدہ جو تھیں جن کا نام تھا عاصم، وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی۔ یعنی اس طرح آپ کا حضرت عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ تھے، ماں کے حوالے سے آپ میں فاروقی خون بھی تھا۔ دوبارہ دہرا دوں، آپ کی والدہ عاصم حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی، تو اس طرح سے ماں کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کا خون بھی شامل تھا، لیکن باپ کے حوالے سے آپ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ مذہب کی مجسم اور عملی تفسیر تھے۔ ناز و نام کے ماحول میں پرورش، بہت مزے کی آپ نے زندگی گزاری، جوانی کی۔ آپ کے والد بھی 21 سال تک گورنر رہے۔ آپ خود بھی 707 میں مدینہ کے گورنر بنے۔ بڑی ایک تعیشانہ زندگی تھی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مال و دولت کا بہت استعمال کرتے تھے جوانی میں، ایک دن میں کئی مرتبہ لباس بدلتے تھے، قیمتی ترین لباس پہنتے تھے، اور جس لباس کو ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ زیب تن نہیں کرتے تھے۔ قیمتی سے قیمتی عطر، جسے آپ پرفیوم کے لیے استعمال کرتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے فضا میں خوشبو مہک اٹھتی تھی، مگر دل میں خوف خدا تھا۔ قیمتی ترین سواری استعمال کرتے تھے، قیمتی ترین لباس استعمال کرتے تھے، لیکن عزیز طلباء، یہ ساری باتیں خلیفہ بننے سے پہلے کی تھی۔ جو ہی آپ پر خلافت کی ذمہ داری پڑی، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس کے بعد انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ اتنی سادہ زندگی گزاری کہ جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو کل آپ نے 17 درہم چھوڑے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ خلافت سے رضا کرانا، دستبرداری اور قبولیت۔ عزیز طلباء، آپ کو اسلامی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح بھی آپ کو بتایا میں نے، آپ سے پہلے خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک۔ جب یہ علیل ہوئے اور آخری وقت قریب آیا تو ان کا بیٹا چھوٹا تھا، وہ بیٹے کو خلافت نہیں دے سکتے تھے، تو اپنے چچیرے بھائی عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ مگر ڈر تھا کہ شاید لوگ ان کی خلافت کو قبول نہ کریں، تو حکم دیا کہ میرا وصیت نامہ خلافت کے بارے میں میرے مرنے کے بعد کھولا جائے۔ تو جب سلمان کا انتقال ہوا اور بعد میں ان کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی، تو بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو تم پر خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی لوگوں سے پوچھے بغیر۔ تو لوگوں کو تحفظات تھے آپ کی ذات پر، تو اس موقع پر
جب یہ بات تھی کہ لوگ آپ کو بطور خلیفہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ نے مسند میں آپ نے آ کر ایک تقریر کی، میں اس کے آخری الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے میں اسے خود اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یعنی دستبردار ہو گئے کہ میں زبردستی تم پہ خلیفہ نہیں بنوں گا، ایک طرف ہٹ گئے، وِڈرا کر گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ دستبردار ہو گئے تو لوگوں نے مشورے سے آپ کی اطاعت کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو دل و جان سے خلیفہ قبول کیا۔ یعنی پہلے آپ خلافت سے دستبردار ہوئے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو پسند کیا، آپ کے حق میں رائے دی، تو پھر آپ نے خلافت کو قبول کیا۔ یزید کی طرح زبردستی خلیفہ نہیں بنے۔ تو لوگوں کے مشورے سے جب آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں اٹھائیں تو آپ نے دوبارہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات ہرگز نہ ماننا۔ اس دونوں خطبوں سے طلباء آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس قدر دین کے قریب تھے۔ لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 2.5-3 سالہ دور حکومت کو سلطنت بنو امیہ کا سنہری دور، بنو امیہ کے 90 سالہ بری تاریخ کا سنہری دور۔ تو یہ تو تعارف تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے۔ اب ذرا بڑھیں سبق کی تعارف کی طرف۔ اس سبق میں آپ کو کیا پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے کہ جو بنو امیہ نے لوگوں سے جاگیریں چھینی تھیں، جو میں آپ کو اس کی میں نے ناجائز طور پر چھینی گئی جاگیروں کی واپسی کی۔ باقی خلفاء کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے جاگیریں چھین کے اپنے خاندان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے خاندان سے چھین کر اصل حقداروں کو واپس کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کا اپنا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے، روایات ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو زہر دے دیا تھا اور اس طرح آپ کا انتقال ہوا۔ ان کو ڈر تھا کہ آپ ساری جاگیریں کہیں واپس ہی نہ کرتے۔ عدل و انصاف کی آپ نے بحالی کی اور فراہمی کی۔ عدل و انصاف نہیں تھا بنو امیہ کے دور میں نے ابھی عرض کی، شخصی حکومت تھی۔ خلفاء اپنی ذاتی خواہش کے تحت حکومت کرتے تھے، اور جب ایسا ہوگا تو عدل و انصاف نہیں ہوگا۔ مگر آپ نے عدل و انصاف کو بحال کیا، غیر مسلموں سے یکساں سلوک کیا۔ پہلے بنو امیہ کے دور میں سب غربا سے، کمزور لوگوں سے جائیدادیں چھینی جاتی تھیں، خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے، مگر آپ نے ان سے یکساں سلوک کیا۔ ان کے پاس جاتے، ان کے مہمان بنتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، یہ الگ بات ہے بالخود دیا کرتے تھے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کہیں ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ آپ نے آزادی اور حق گوئی کی بحالی کی، لوگوں کو نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ وہ سچ بولیں، اگر میں حکمران بھی غلطی کروں تو مجھے غلطی پر ضرور ٹوکے۔ آپ کی حکومت کا اصل اصول یعنی فاؤنڈیشن کیا تھا؟ مساوات اور جمہوریت۔ مساوات کیا جی؟ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، امیر غریب مسلم غیر مسلم۔ اور جمہوریت کیا؟ کہ اکثریت کی بات مانی جائے گی، ان پر اپنی رائے کو زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا۔ سادہ اور فقیرانہ طرز زندگی گزارا۔ ابھی آپ سے عرض کی، وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہیں تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں تھا، حالانکہ جوانی میں آپ بہت زیادہ امیرانہ طرز زندگی تھا۔ تو یہ ہوا عزیز طلباء سبق کا تعارف۔ ذرا مصنف کا تعارف بھی دیکھ لیجئے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی نے یہ سبق لکھا ہے، جو عظیم سیرت نگار ہے، تاریخ نگار ہے۔ آپ نے شروع میں وکالت سے آغاز کیا، پھر کچھ عرصہ ملازمت بھی کی، لیکن دونوں کو چھوڑ کر بعد میں علی گڑھ سے وابستہ ہو گئے۔ علی گڑھ تحریک سے آپ کی وابستگی ہے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ہے علامہ شبلی نعمانی۔ عناصر خمسہ وہ 5 بڑے لوگ نثر نگار جن پر اردو کی عمارت کھڑی ہے، ان 5 میں سے ایک آپ ہیں۔ سوانح نگار ہیں، ہسٹری کہہ لیں، تنقید نگار ہیں جس کو کریٹک کہتے ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، اعجاز و اختصار یعنی مختصر الفاظ میں معلومات دینا،
مقصدیت پسندی آپ کی تحریر میں بہت زیادہ ہے اور آپ کی تحریریں بڑی دلکش ہوتی ہیں۔ یہ ہے مصنف علامہ شبلی نعمانی کا تعارف۔ ماخذ ہے اس کتاب کا مقالات شبلی جلد چہارم جلد میں سے یہ لیا گیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہوا مختصر سا سبق کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعارف، سبق کا تعارف اور مصنف کا تعارف۔ اس کے بعد باقاعدہ صفحات کا جائزہ ہم اگلے 2 لیکچرز میں لیں گے۔ پہلا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔